الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا لك بطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت الشجرة ثم راح وتركها. رواه البخاري. معزز حاضرین جمعہ، پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی سب اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، جو بندوں کے ظاہر اور باطن سے باخبر ہے، جس نے اس کائنات کو آزمائش کا میدان بنایا اور آخرت کو سزا اور جزا کا مقام بنایا. اللہ ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور ہم تیرے ہی در کے سوالی ہیں اور ایک دن ہم تیرے پاس کے لوٹ کر آنے والے ہیں. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر اور خصوصاً بالخصوص آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے سینے میں امت کا درد تھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے امت کے لیے آنسو بہایا، جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے، دنیا کے تخت اور تاج کو ٹھکرا کر کے فقر و فاقہ کی زندگی گزاری اور امت کو جنت کا راستہ دکھایا. اللہ ہم کو اس ذات پر جتنا درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں، ہم جتنا درود و سلام بھیجیں اتنا کم ہے، ہم اس کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین جمعہ، آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ موضوع ہے دنیا کی محبت اور آخرت کی بھول. ہم موضوع کی وضاحت کرنے سے پہلے آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین
تو ہم تمام لوگوں کو، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی اللہ تو ہمیں پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تقبل یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کو اگر ایک انسان اپنے دل کے اندر اتار لے جائے، ایک زندہ دل انسان اس آیت کریمہ پر اگر غور و فکر کر لے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ پر غور و فکر کرنے کے بعد ایک شرابی شراب نہیں پی سکتا، ایک چور آدمی چوری نہیں کر سکتا، ایک فراڈ اور دھوکہ دینے والا انسان کبھی دوسروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ ایسی آیت کریمہ ہے اس آیت کو سننے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں زندگی کی حقیقت کو سمجھاتی ہے، اس دنیا کی سچائی کو بیان کرتی ہے۔ اس دنیا کی سچائی کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر، سورہ آل عمران آیت نمبر 185 نمبر کی آیت کریمہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی گئی، آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو ایک بہت ہی زبردست پیغام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ ہر انسان پر موت ایک نہ دن آئے گی، موت ہر انسان پر آئے گی۔ موت سے نہ تو کوئی بچ سکا ہے اور نہ بچ پایا ہے۔ کوئی بھی شخص کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، کتنا بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، موت کے سامنے ہر انسان گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس دنیا میں آئے ہو تو ایک دن تمہیں اس دنیا کو چھوڑنا بھی ہے، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو۔ اب جو اس دنیا میں تم کرو گے، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں کہا ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان پر موت کا فرشتہ آئے گا، اور وہ ایسا فرشتہ ہے جو رشوت نہیں لیتا ہے۔ وقت جس دن پورا ہوا وہ موت کا پروانہ لے کر پہنچے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان پر موت اٹھنا ایک دن آ جائے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے کیے کرائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو کچھ انسان اس دنیا میں کیے کرے گا، چاہے وہ اچھا عمل کرے چاہے وہ برا عمل کرے، جو بھی وہ عمل کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو قیامت کے دن ہم تمہیں اس کا صلہ دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے میرے بندے تم اس زمین کے کچھ پر تم جو بھی عمل کرو گے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، قیامت کے دن ان تمام اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اس کو تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اس دن، قیامت کے دن، جو انسان جہنم کی آگ سے بچ گیا، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ،
ایک اسٹوڈنٹ کلاس کو پاس کرتا ہے وہ بھی کامیابی ہے. ایک انسان اپنے پاس ڈھیر سارا دولت اکٹھا کرتا ہے وہ اپنے فیلڈ میں کامیاب ہوتا ہے. ہر انسان کی ایک فیلڈ ہوتی ہے, اپنے اپنے فیلڈ میں ہر انسان کامیاب بننا چاہتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن جو آدمی جہنم کی آنکھ سے بچ گیا اصل کامیابی وہ ہے. اصل کامیابی وہ ہے جو جہنم کی آنکھ سے بچ جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. میرے بھائیوں, ہم دنیا کے اندر کام کرتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک ہم محنت مزدوری کرتے ہیں. شام کے وقت جب سورج غروب ہو جاتا ہے, سورج ڈوب جاتا ہے, اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں. صبح روشن ہوتی ہے, صبح ظاہر ہوتی ہے, جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. سورج کی روشنی دنیا والوں کو دے رہا ہوتا ہے. پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں, پرندے اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ دنیا اپنی چمک اور دمک میں مصروف ہوتی ہے. ہم روزانہ یہ منظر دیکھتے ہیں کہ کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے, ایمبولینس کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے, قبرستانوں میں لوگوں کے ہجوم ہم دیکھتے ہیں, لوگوں کا بھیڑ دیکھتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, ہمارا دل دنیا کی محبت میں دنیا پر اس قدر پریشان ہو چکا ہے, دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہو چکا ہے کہ ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. ہم آخر کو بالکل بھول چکے, ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا ہے, ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر کوئی احساس ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے. اگر ہمیں یہ احساس ہوتا کہ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے تو ہم دوسروں کو دھوکہ نہ دیتے, دوسروں کی زمین اور جائیداد پر ہم قبضہ نہیں کرتے, لوگوں سے قرض لے کر کے ان کو واپس کر دیتے. اگر یہ یقین ہمیں ہوتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو میرے بھائی زمین کے کچھ پر جتنی برائیاں ہو رہی ہیں ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مزہ نفس کو چکھنا ہے, ہر نفس کو ایک دن جانا ہے. وہ نوجوان جو کل تک ہنستا تھا, کھیلتا تھا, لوگوں سے باتیں کیا کرتا تھا, بازاروں کے اندر خرید و فروخت کیا کرتا تھا, سوشل میڈیا پر وہ اپنی تصاویروں کو پوسٹ کیا کرتا تھا, آج جب صبح سورج شروع ہوا, سورج جب نکلا تو پتہ یہ چلا کہ وہ نوجوان اس دنیا سے جا چکا ہے. کسی کا انتقال ہو گیا, کسی کے بیٹے کا انتقال ہوا, کسی کا بھائی دنیا سے ختم ہو گیا, کسی کے گھر کی ہنسی غمی میں تبدیل ہو گئی. میرے بھائیوں, اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صاف لفظوں میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میرے بندو دنیا کے چکر میں مت پڑنا, دنیا کی محبت میں قدر گرفتار نہیں ہو جانا کہ تم آخرت کو بھول جانا. آخرت کو بھولنا نہیں, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے, لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے دنیا یہ دنیا تم سے بھاگ رہی ہے, دنیا تم سے بھاگ رہی ہے. دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے, اگر ایک آدمی ہم سے بھاگے تو ہم سے سب قدم بھاگتے ہیں. یہ دنیا بھی معاملہ ہے. ایک آدمی اگر ہم سے روٹ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک قدم بھاگے تو ہم سے کم قدم بھاگیں گے. ہر آدمی کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا تم سے رخ پھیر رہی ہے, دنیا تم سے بھاگ رہی, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب دنیا ہم سے بھاگ رہی تو ہم بھی دنیا پر فریفتہ نہ ہو, دنیا کی محبت میں ہم غرق نہ ہو. جب دنیا ہم سے بھاگ رہی تو ہم کو بھی دنیا سے بھاگنا چاہیے. اور آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً, آخرت تمہارے سامنے آ رہا ہے. جو چیز ہم سے قریب ہو رہا ہے اس سے ہم بھاگ رہے, اور جو چیز ہم سے بھاگ رہے اس سے ہم قریب ہو رہے. اس میں انسان کی ہماری اور آپ کی بیوقوفی ہے, کیونکہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ نہیں دینا ہے. ہم لاکھ دنیا سے محبت کر لیں, لاکھ ہم زمین و جائیداد کے مالک بن جائیں, لیکن ایک دن جس دن وقت پورا ہوا یہ زمین اور جائیداد اور یہ روپیہ اور پیسہ, یہ بینک اور بیلنس, یہ نوکر اور ڈاکٹر, یہ ہمیں موت کے فرشتے سے بچا نہیں سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا تم سے بھاگ رہی ہے, آخرت تمہارے قریب ہے, اور وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ, دنیا کے چاہنے والے بھی اور آخرت کے چاہنے والے دونوں لوگ موجود ہیں.
نصیحت کیا کہ تم دنیا کے طرفدار نہیں بننا، آخرت کے طرفدار بننا، کیونکہ آج یہ عمل کا وقت ہے اور حساب تمہارا نہیں لیا جائے گا، کل تم سے حساب لیا جائے گا اور عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں آئے جو دولت کے انبار اکٹھے کیے، سونے اور چاندی کے خزانے بھر لیے، عزت اور شہرت کے مینارے کھڑے کر دیے، لاکھوں لوگوں پر انہوں نے حکمرانی کی، لیکن دوستوں میرے نوجوانوں سب کی منزل دیکھنے کی وہی فخر، وہ آدمی جس دنیا کو چھوڑ کر جس سے زمین پر سب سے اونچی بلڈنگ تعمیر کی جسے برج خلیفہ کہا جاتا ہے، اس کو بھی دنیا سے جانا پڑا، ہم کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور دل پر ہاتھ رکھ کر کے اس کا جواب دیجیے گا، کہاں گیا وہ فرعون اور کہاں گیا وہ حامان، کہاں گیا وہ شداد، کہاں گیا وہ قارون اور وہ نمرود جو جنت بنانے نکلے تھے، کہاں گئے وہ بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے محلوں میں بیٹھ کر کے خدائی دعویٰ کیا کرتے تھے، کہاں گئے وہ بڑے بڑے سرمایہ دار جن کے سامنے دنیا جھکی رہتی تھی، آج وہ قدموں کے نیچے دب چکے ہیں اور ان کے نام صرف قصے اور کہانیوں میں لیا جاتا ہے، ان کی روح قبر کے اندر اپنی اپنی قبروں میں عذاب کے اندر ندامت و شرمندگی میں ان کی روحیں کاٹ رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہیں اور یہ بیان کر رہی ہے کہ دنیا کی کوئی سچائی نہیں ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس زندگی کا ڈور ٹوٹ گیا، جس دن یہ چراغ بجھ گیا اور جس دن تمہارے جسموں سے روح نکل گئی، تمہیں اس دنیا میں 4 اور 5 گھنٹے سے باہر رہنے نہیں دیا جائے گا، تمہیں بھی اسی قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا جس قبر کے اندر جا کر کے سب برابر ہو جاتے ہیں، وہاں پر امیر اور غریبی کا فرق نہیں کیا جاتا، ہر انسان اس قبر میں جا کر ایک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے بھی، آپ قرآن کریم کو آپ پڑھیں گے تو جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے دنیا کی سچائی بیان کیا، دنیا کی حقیقت کو بیان کیا۔ کہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وما هذه الحیاة الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهی الحیوان لو كانوا يعلمون۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا صرف اور صرف کھیل تماشا ہے، یہ دنیا صرف اور صرف کھیل تماشا ہے، وان الدار الآخرة لهی الحیوان لو كانوا يعلمون، اور آخرت کی زندگی جو وہ بہتر جگہ ہے، لو كانوا يعلمون، کاش کہ اے انسان تجھے معلوم ہو جاتا۔ آج ہر انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، ہر شخص آخرت کو بھول چکا ہے، آخرت کو پتے کچھ ڈال چکا ہے، کوئی دنیا کی مال و دولت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی فٹ و شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو چند دنوں کے بعد سب ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے حکمراں آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سرمایہ دار آئے، سب اس دنیا سے مختلف ہو گئے۔ ایک دن ہمیں اور آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن ہمیں اور آپ کو بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ وہ سکندر بادشاہ، آپ نے سنا ہوگا اس کا نام، جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی، آدھی دنیا پر اس کی حکمرانی کی۔ وہ سکندر بادشاہ 6 مہینہ اپنے ملک میں حکومت کرتا تھا اور 6 مہینہ جنگلوں میں چلا جایا کرتا تھا اور اس جنگلوں میں رہا کرتا تھا اور قبروں سے ٹوٹی ہوئی سڑی ہوئی ہڈیوں کو نکال کر کے وہ اپنے سامنے رکھ لیا کرتا تھا اور ان ہڈیوں کو دیکھ دیکھ کر کے اپنے رب کو یاد کیا کرتا تھا۔ وہ یہ دعا کرا کرتا تھا، وہ ذکر کیا کرتا تھا، اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی، کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میری جیسے تھی، کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیوں نے وہ بادشاہ جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی، وہ 6 مہینہ اپنے ملک میں رہتا تھا
بادشاہ بھی جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو ہمیں چھوڑنا، اس دنیا سے دل لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس دنیا سے محبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ سکندر بادشاہ مرنے سے پہلے اس نے اپنے حواریوں کو، اس نے اپنے نوکروں کو اور اس نے اپنے خادموں کو کچھ وصیتیں کی تھی، ان وصیتوں کو سن کر کے روتے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وصیت اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں، جب میری روح میرے جسم سے نکل جائے اور مجھے لوگ نہلا دھلا دیں، کفنا دیں، تو میرے جسم کو کندھا سے وہی لوگ دیں گے جنہوں نے میرا علاج کیا ہے۔ میرے جسم کو میرے ڈیڈ باڈی کو قبرستان وہی لوگ پہنچائیں گے جنہوں نے میرا علاج کیا ہے۔ یعنی ڈاکٹروں کی طرف اس نے اشارہ کیا، طبیبوں کی طرف اس نے اشارہ کیا، اور دوسری وصیت اس نے یہ کیا کہ جب مجھے دفنا کر کے لوگ اپنے کندھوں پر لے کر کے قبرستان کی طرف نکلے تو میرے ہاتھ پہ پتھر دبا کر دینا۔ اور تیسری وصیت جو اس نے کیا وہ یہ کہ جو میں نے دولت کمائی ہے اس دولت کو میرے راستوں میں بچھا دینا، جس گلی سے لے کر کے میرے اس جسم کو لے کر کے گزرا جائے ان راستوں پر میری کمائی ہوئی دولت بچھا دی جائے۔ جو اس کے نوکر کو جاتے تھے تو گھبرا دیا۔ آخر کہا بادشاہ سلامت، آپ اس سے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ صرف ڈاکٹر ہی کیا ہے، آپ سے کندھا دیں گے، آپ سے ہاتھ سے باہر کر دیا جائے گا، آپ کی کمائی ہوئی دولت زمین پر بچھا دی جائے گی، اس سے آپ دنیا والوں کو جنگ سے دینا چاہیے۔ اس بادشاہ نے کہا جس کی آدھی دنیا پر حکمرانی تھی، اس بادشاہ نے کہا کہ میں اس چیز سے، اس وصیت سے دنیا والوں کو یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں کہ سکندر بادشاہ کے بعد اس کے بعد ہر مرد کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر آئے، اسپیشل ڈاکٹر آئے، لیکن جب موت آئی تو وہ ڈاکٹر بھی ہمیں نہیں بتا سکتے۔ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن وقت پورا ہو جائے گا یہ ڈاکٹر آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہ آکسیجن اور یہ آلہ اور یہ ڈاکٹروں کی ٹیم اور یہ دوائیوں کا اسٹاک آپ کو نہیں بچا سکتا۔ موت جس دن آئے گی، موت کا فرشتہ جس دن آئے گا، یہ ساری چیزیں یہیں پر کھڑا رہ جائے گا۔ اور اگر ہم ہاسپٹل پہنچ بھی گئے یہ امید لے کر کہ شاید ہم بچ جائیں، ڈاکٹر اپنے آگے کو ہمارے سینے پر رکھے گا اور 2 منٹ کے اندر یہ بتا دے گا لے جاؤ نو اب اس دنیا میں یہ نہیں رہے۔ اس سے میں دوسرا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہاتھ ہمارا باہر اس لیے کر دینا تاکہ میں بتاؤں، لوگوں کو بتا سکوں، لوگ مجھ سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ یہ سکندر بادشاہ جس نے آدھی دنیا پر حکمرانی کی، آدھی دنیا کا وہ حاکم تھا، وہ سکندر بادشاہ اس دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ اس دنیا میں جب آیا تھا تو کچھ بھی لے کر نہیں آیا، اور اس دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ اس سے بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے مال کے پیچھے اتنا بھی غرق مت ہو جانا، اتنا بھی اس دنیا پر فریفتہ مت ہو جانا کہ اپنے رب کو بھول جانا اور اپنے رسول کو بھول جانا، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو ٹھکرا دینا، اتنا بھی دنیا کی محبت میں غرق مت ہونا۔ اور تیسری وصیت جو اس نے کیا کہ مال جو میں نے کمایا ہے اس کو راستے میں ڈال دینا۔ مجھے دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب میرا مال، میری کمائی ہوئی پونجی میرے راستے میں ڈالا جائے تو دنیا والے دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں، یہ سبق حاصل کریں کہ سکندر بادشاہ نے جو مال کمایا تو دنیا ہی چلے گیا، وہ قبر میں نہیں لے جائے گا، 1 روپیہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو سکندر بادشاہ نے میرے بھائیوں دنیا کی سچائی کو، دنیا کی حقیقت کو بیان کر کے رکھ دیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور دنیا کی سچائی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی اہمیت کیا تھی؟ وہ نبی اگر چاہتے تو سونے کا پہاڑ ان کے لیے تیار کر دیا جاتا، چاندی کا پہاڑ ان کے لیے بنا دیا جاتا، سب کچھ ان کے لیے تیار کیا جا سکتا تھا، لیکن نبی کی حالت دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھنا، اے اللہ مجھے موت دینا تو میں مسکین رہوں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں میں اٹھانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اس لیے کیونکہ یہ غریب، یہ مسکین
رب العالمین کو فرائض جنت میں امینوں سے 40 سال پہلے داخل ہو جائیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں مشکلیں اٹھایا جاؤں. آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ سے دنیا کو بڑوں سے پکڑا دیا, دنیا آپ کے سامنے پیش کی گئی, آپ نے دنیا کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر سوئے ہوئے تھے اور جب سو کر کے اٹھے تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسموں پر چٹائی کے نشانات تھے. میں نے کہا اللہ کے رسول میں ختم ہوا کا دکان, اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے گٹا بنوا دوں, آپ کے لیے نرم ملائم رشتہ تیار کر دوں. آپ کے رسول نے فرمایا ماں ولی دنیا مانا کی دنیا اللہ کرا کی کہا مجھے میرا تعلق دنیا سے نہیں ہے, میں دنیا میں ایک مسافر بن کر کے آیا ہوں. ایک مسافر بن کر کے آپ جس طریقے سے مسافر جب پیدل سفر کرتا ہے, سفر کرتے کرتے جب وہ تھک جاتا ہے, راستے میں اس کو ایک درخت ملتا ہے, درخت کے سائے میں رہ کر اپنی تھکان کو دور کرتا ہے, جب وہ تھکان اس کی دور ہو جاتی ہے پھر اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے. میرے مثال مسافر کی طرح ہے, میں دنیا میں آیا ہوں اس مسافر کی طرح. چند دنوں کے بعد اس دنیا کو گزار کر کے میں اپنے گھر کے پاس جانے والا ہوں, میں دنیا کو لگانے والا نہیں ہوں. میرے بھائیو یہی نصیحت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا کہ عبداللہ تم اس دنیا سے دل نہیں لگانا, تم اس دنیا کا آنے کا غریب, اس دنیا میں ایک اجنبی انسان کی طرح رہنا. جو بھی آدمی آپ کے شہر میں آتا ہے اجنبی ہوتا ہے, اس کو یہاں کی گلیاں نہیں پتا ہیں, یہاں کے لوگوں کو ان کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے, وہ کسی کو نہیں جانتا, بس وہ آیا ہے اپنا مقصد پورا کرتا ہے, اپنے وطن سے لوٹ جاتا ہے. ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اللہ کی پرستش کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم اور آپ کو بھی اس دنیا سے ایک دن اللہ کو راضی کر کے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. اللہ گرامی صاحب کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے, ان کے واقعات پڑھیں گے تو اللہ کی قسم آپ سن کر کے وہ واقعات کو حیران ہو جائیں گے. حضرت میں زیادہ واقعات آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا, اختصار اندیش واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں, جس سے دنیا کی محبت کی بے رغبتی یعنی صحابہ کرام نے دنیا کو گھبرایا, کس انداز سے گھبرایا, ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے لے کر کے شام تک محنت مزدوری کرتے ہیں. ان کے پاس ایک گدھا تھا, خچر سامان لانے والا اور ایک غلام تھا. صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے, مزدوری کرتے, اور جو ان کو پیسہ ملتا اس پیسے کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے. جب ان کو پیسہ ملتا سارا پیسہ لا کر کے غریب میں بلا دیتا. ان کا غلام کرنے لگا ہے میرے آقا, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو جو بھی پیسہ ملتا ہے سارا کیا ہے اپنی ضرورت کے مطابق نکال کر کے سارا سب کو بات دیتے ہیں. آپ کا پیسہ پا کر کے غریب مالدار ہونے جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے کچھ گھر بنا لیجیے, آپ اپنے لیے رہنے کا انتظام کر لیجیے. ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنا گھر دنیا کا گھر کس لیے بگاڑ رہا ہوں, اس لیے برباد کر رہا ہوں تاکہ آخرت کا میرا گھر جائے. آج ہمارے پاس دولت ہے, زمین جائیداد کے مالک ہیں, لیکن اس پر بھی ہمیں کیا ہے اللہ رب العالمین کا شکر کرنا. وہ صحابی جو کما رہے ہیں کما کر کے غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور غریب لوگ ان کا مال پا کر کے مالدار ہوتے جا رہے ہیں. وہ ابو بکر جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا ابو بکر تم وہ شخصیت ہو قیامت کے دن تم کو جنت کے آٹھ دروازے سے پکارا جائے گا. وہ ابو بکر ایک پرندے کو دیکھا کس درخت پر بیٹھتا ہے, اس درخت پر اڑتا ہے, اس کا پھل کھا کر کے اس کا پھل کھاتا ہے. اس درخت اس پرندے سے مخاطب ہوئے اور کہا اے پرندہ تو کتنا خوش نصیب انسان ہے, تو کتنا خوش نصیب پرندہ ہے کہ اس پھل کا کھاتا, اس کا پھل کھاتا ہے, اس کا کھاتا ہے, تیرا کوئی حساب کتاب دینے والا ہے. کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا, کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا, میں بھی اس کا پھل کھاتا ہے, اس کا کھاتا ہے, مجھے کوئی حساب دینے والا نہیں ہوتا. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا نام سن کر کے شیطان بھی آپ کا بدل دیتا تھا, جب وہ فیصلے کرتے تھے جو آسمان سے جبریل آ جایا کرتے تھے, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین سے تنکے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے کہتے ہیں کاش کہ یہ زندہ ہوگا, جلا کر کے راہ کر دیا جاتا ہے, کاش کہ میں درخت ہوتا, سڑک کے کنارے لگا ہوتا, وہاں سے اونٹوں کا گزر ہوتا اور وہ اونٹ ہمیں کھا کر کے میری بنا کر کے باہر نکال دیتے اور میرا حساب کتاب نہیں لیا جاتا. میرے بھائیوں ایک صحابہ رسول بیان کرتے ہیں آج ہم دنیا کی محبت میں پڑھتے ہیں, اس حدیث کو سن کر کے جاؤ, اس کو لے کر کے جاؤ. حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ
عزت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بہت ہی زبردست نقشہ کھینچا ہے کہ انسان دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک دن اس کو قبر کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ سورۃ تکاثر کی تلاوت کر رہے تھے اور ابن آدم کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں یہ میری زمین ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری تجارت ہے۔ ابن آدم یہ کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم تیرا کچھ بھی نہیں ہے، بس تیرا اتنا ہی ہے جو تو کھائے، انما اکلت باپ نہیں تھا جو کھا کر کے ختم کر دے، ولبستا اور جو پہلے پہن کر کے پرانا کر دے، نہیں تھا اور جو اللہ کے راستے میں تو صدقہ کرے اور آخرت کے لیے تو بھیج دے، بس تیرے لیے کتنا ہی ہے۔ اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، جس دن جسم سے روح نکل جائے گی وہ سارا مال کے وارث ہو جائے گا، بس اتنا ہی ہمارا ہوگا۔ میرے بھائی اس کے علاوہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت گرامی جو سب باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، قرآن و حدیث کے بارے میں کر کے آپ کے سامنے باتیں کی گئی، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو الہ العالمین ہمیں تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی مطابق زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم دنیا کی نعمتوں میں رہ کر کے جو نے ہمیں نعمت دیا ان نعمتوں میں گھر کر کے اللہ تجھے بھول گئے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پروردگار عالم سے ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں وہ زبان عطا کر دے جو زبان میں ذکر و اذکار میں ہر وقت لگی رہے، اللہ وہ نگاہ دے دے، وہ ہمیں آنکھ دے دے جو آنکھ گناہوں کو دیکھ کر کے آنکھ جائے، پروردگار عالم جو ہمیں دل دے دے، جو دل اس دل کے ذریعے سے تیرے ہم اس کائنات کے اندر دیکھ کر کے نشانیوں سے محسوس کریں اور عبرت حاصل کریں اور یہ سبق لیں کہ ہمیں بھی ایک اس دنیا سے ایک نئے کی رخصت ہونا ہے۔ پروردگار عالم جو بھی ہمیں سے بیمار ہیں اللہ ہمیں شفا کام دینا چاہتا ہے، پروردگار عالم جو دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کے قبر کو نور سے آمین۔